حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم ہونے میں، متقی ہونے میں، اسی طرح خوبیوں کا مالک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. ایک بندے کی خوبی آ جائے تو دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. علامہ صاحب کو اصول پتہ ہے، اگر ایک بندے کی کسی کی خوبی آئے تو دوسرے سے میں کہوں کہ حضرت صاحب علامہ ہیں تو کوئی سارے علاموں کی نفی نہیں ہوگی کہ دوسرے کوئی علامہ نہیں ہے، تو اس سے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابو بکر صدیق بھی عالم ہیں، ابو بکر صدیق بھی عالم الگ چیز ہے، تھوڑا اس کو ڈیفائن عالم ہیں. اب اس کو عالم ثابت کرنا ہے، میں ثابت کروں گا. مجاہد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اتم مجاہد ہیں. اور صدیق کی بات کی کہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے نہیں، رسول اللہ نے نہیں، خود صدیق بن گئے. حضرت کہا، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا لوگوں نے ان کو کہا. اچھا لوگوں نے کہا صدیق، لوگوں نے کہا، چلیں جی لوگوں نے کہا. میں کہہ رہا ہوں ان کو اللہ نے صدیق کہا. اس کی دلیل دیتا ہوں. ان کو جناب جبرائیل نے صدیق کہا، ان کو صحابہ نے صدیق کہا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. ایک روایت نہیں ہے، متعدد روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں. جب کل معراج ہوئی، معراج کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان قومی لا یصدقونی، میری قوم نہیں مانے گی. جناب جبرائیل سے کہا میری قوم نہیں مانے گی کہ ایک رات میں کیسے چلا گیا؟ کہا اللہ کے رسول کوئی مانے نہیں مانے، یصدقو کا ابا بکر وہو صدیق، ابو بکر ضرور مانے گا اس لیے کہ وہ صدیق ہے. کہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جناب جبرائیل نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے. کتنے موقع میں ابھی عبارتیں پڑھنا شروع کر دوں، کتنے موقع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئین صدیق، صدیق کہاں ہے؟ کہا افضل کون ہے سب میں سے؟ کہا عائشہ. کہا اللہ کے نبی نہیں، مردوں میں. کہا صدیق. آپ روایات پڑھیں نا، کہہ رہے نہیں کہا صدیق. جس کو فاطمہ کے بابا کہہ رہے نہیں، آپ رکے نا، ان کی باری آپ یوں نہیں کر رہے تھے، میری باری آپ کو سوال آ رہے ہیں. آپ بات دیکھیں. انہوں نے کہا اجماع حجت نہیں ہے. انہوں نے اجماع کے نا حجت ہونے کی دلیل دی کہ یوسف کے بھائیوں نے اجماع کیا یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے. اجماع حجت نہیں ہے. ان کی دلیل تو دیکھیں، دلیل کہاں دی انہوں نے. اس پر میں کیا کہوں؟ اتنے بڑے عالم ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کی. کیا کفر والے کسی چیز پہ اجماع کر لیں ان کا اجماع ہوتا ہے؟ اجماع سے مراد امت کا اجماع، اجماع سے مراد مسلمانوں کا اجماع. نبی موحدین مسلمان تھے. حضرت اللہ آپ کو برکت دے. مجاہد نہیں، لوگوں نے بھی جانا ابو بکر صدیق کو صدیق. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی کہا. باقی قرآن کی ایک آیت بھی مفتی علامہ صاحب واضح کوئی نہیں دے سکے. اشارتاً کنایتاً دلالتاً. علامہ صاحب نے پتہ نہیں کتنی ماشاءاللہ آیتیں پڑھی، اللہ ان کو ہدایت خیر دے. اچھا لگتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھیں جو نص صریح سے ثابت ہو. قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سننا ثواب ہے، لیکن جہاں دلیل مانگی جا رہی ہو، آیت کوئی اور فٹ کریں، وہ نہیں ہوتی. آپ نصراتاً ثابت کریں، آپ ہر چیز سنیں. اچھا اس کے علاوہ ٹائم آپ کا کم ہے. ٹائم کدھر کم ہے حضرت؟ میں نہج البلاغہ، جی نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت صاحب جلد نمبر 1 صفحہ وہاں لکھا ہوا ہے. مانیں گے اپنی کتاب نہیں مانیں گے. کتاب الشافی کس کی کتاب ہے؟ کتاب تلخیص کس کی کتاب ہے؟ عیون الرجال کس کی کتاب ہے؟ رجال آخر میں رجال کشی حضرت علی نے، جی وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ ساری کی ساری حضرت کی کتابیں ہیں. جب حضرت کے پیار سے، محبت سے حضرت کے بڑے مان رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے، جب نہج البلاغہ کے صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے، مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے. کہاں لکھا ہے؟ نہج البلاغہ میں. یہ ساری جو ہے نا اہل سنت روایات اس میں آئی ہوئی ہیں، جو یہ کتاب آپ کی ہے، روایات ہم نے ڈال دی. ایسا نہیں، علامہ صاحب اپنی بات پہ نہیں، سند صفحہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. ایک آپ کا ٹائم نہیں آیا، آپ نے بھی 3 منٹ، میرے 2 منٹ. آپ ابھی آپ کی باری بنتی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 332 ہے. کس کی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ. مجھے بتائیں نا، مستند کتاب کس کی ہے؟ وہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ دیکھیں، حوالہ غلط ہو آپ بتائیں. مفتی صاحب آپ نے حوالہ غلط دیا ہے. یہ کہے کہ جان چھڑانا کہ اہل سنت کی حدیثیں جو ہے نا ہماری کتاب میں کسی نے داخل کر دی ہیں، یہ جواب نہیں بنتا. آپ کی کتاب ہو جس کو آپ مستند ترین مانتے ہو، کسی نے داخل کر دی ہے. یعنی آپ کی اکابرین مانتے ہیں، آپ دل بڑا کریں، مانیں، آپ تسلیم کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو افضلیت دی ہے. ہم تسلیم کریں، ہم مانتے ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ. یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کسی کا خاصہ نہیں، اہل بیت ہمارے ہیں. میں نے اپنے ممبروں پر سینکڑوں جمعے پڑھائے، ان کی عظمت اور رفت نہ ختم ہونے والی ہے. مدعا یہ نہیں ہے، دلائل جو ہے وہ مانے، تسلیم کریں. اللہ نے ابو بکر صدیق کو افضلیت دی ہے اور حضرت علی نے مانا ہے. ذکر کیا حضرت نے کہ ایک سوال کا جواب دیں اہل بیت کے متعلق، کیا امام حسین اور امام حسن انت منی آخر ہی، اس کا جواب دیں. ایک طرق بیان کر دیا. ایک حدیث آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یہی کہا، حدیث صحیح ہے، میں مانتا ہوں الحمدللہ. سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم ممبروں پر پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر جو ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بزرگوں کے سردار ہے. یہ نہیں کہا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. یعنی یہاں بوڑھے ہیں تو وہاں جا کے اللہ جوان، لیکن اس کیفیت میں کہا، یہ کوئی جواب نہیں ہے. جنت ہم بھی کہہ رہے ہیں ابھی جو بوڑھے ہیں، ان بوڑھوں ان بزرگوں کے جو سردار ہوں گے وہاں جوان بن کے ہوں، اس میں کیا ہے؟ وہاں جوان بن کے ہم سب ہوں گے. تو جناب نہیں، میں تشریح نہیں کر رہا. یہ تشریح فتح الباری میں ابن حجر نے کی، یہ تشریح دیگر نے کی. پروگرام اینڈ کریں، چونکہ آپ اینڈ کرتے ہیں.